بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیاد کا دربار ہے، جیسے قیدیوں کو لایا جاتا ہے، زیاد ابن سعد سے پوچھتا ہے امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے، یہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین۔ کہا میں نے خط نہیں لکھا تھا کربلا میں جتنے علی ہیں سب کو مارنا ہے؟ اہل بیت نے کس طرح علوی کلچر کو بڑھایا، دیکھیے ٹیکنیکس۔ مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، نام پبلسٹی کرتا ہے۔ ابن ابو الحدید کہتا ہے وہ زمانہ کے 70,000 مسجدوں میں ہر واجب نماز کے بعد مولا علی کو برا بلا بولا جاتا تھا، پابند کیا گیا تھا مسجد کے مولویوں کو، پوری عوام کو سکھاؤ۔ اس زمانے میں امام حسن اپنے ہر بیٹے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ علی۔ اہل بیت میڈیا کو سمجھتے تھے، تبلیغات کو سمجھتے تھے، مارکیٹنگ کو سمجھتے تھے، کس طرح فرہنگ کلچر، اس طرح تو رونما نہیں ہوتا نا۔ اہل بیت کی ڈپلومیسی اگر آپ سمجھیں گے، ہر بیٹے کا نام علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، بڑا علی، بیچ والا علی، چھوٹا علی۔ آج دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی نے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، دوسرا بھائی بولتا ہے میں کیوں رکھوں؟ یہ نام نہیں رکھنا، فلاں پپھو ہیں، پپھو کی بیٹی کا نام یہ وہ جہالت، کیونکہ عقل نہیں ہے ہمارے پاس۔ فلاں کا نام میں کیوں رکھوں، بھائی نے رکھا ہے میں کیوں رکھوں؟ ارے نام اچھا رکھو، بھائی نے اچھا رکھا ہے تو تم بھی تو رکھو نا۔ آج تک یہ نہیں بولا بھائی کے پاس بڑا ٹی وی ہے میں کیوں رکھوں، بھائی کے پاس وہ فریج ہے میں کیوں رکھوں، بھائی کے پاس وہ گاڑی ہے میں کیوں نہیں، اس میں تو کاپی کرتا ہے، نام میں کیوں نہیں کرتا؟ آج بعض اوقات کسی مومن کے گھر جاتے ہیں نا، اپنا بچہ لاتے ہیں، مولانا بچے کے کان میں اذان دیجئے، کوئی دعا کریے، ہم کہتے ہیں نام کیا ہے؟ ایسا عجیب غریب نام بتاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، پھر پوچھنا پڑتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نام سے پتہ نہیں لگتا۔ بھئی یہ نام کیا ہے؟ مولانا وہ فلاں ملک ہے، اس ملک میں ایک گلاب کوئی پھول ہے، اس پھول کا نام ہے۔ بھئی تیرا اس پھول سے کیا جائے، اس ملک سے کیا جائے بھائی؟ بہترین نام خدا نے تجھے دیے، علی سے بہتر کوئی نام ہے، محمد سے بہتر کوئی نام ہے، حسن سے بہتر کوئی نام ہے، ایسے نام دیے۔ 10 گھروں میں 10 علیوں کیا ہوتا ہے جب حسین کے ایک گھر میں 3 علی ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہترین نام رکھو۔ یہ صرف نام رکھنا نہیں ہے، پبلسٹی ہے۔ آج افسوس سے مجھے بعض بزنس طبقے نے، یہ خبر مجھے ملی، مجھے حیرت لگی، مولانا آج کل دبئی میں، آج کل ابو ظبی میں، آج کل سعودی عرب میں، فلاں ملک میں بچوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی اگر نام علی اور حسن ہو۔ میں نے کہا وائے ہو تیرے اوپر، تو نے نوکری کی خاطر علی کو چھوڑ دیا۔ وہ اسی لیے تو نکال رہا ہے 20-20 ہزار 2-2 ہزار لوگوں کو۔ اب جا انگریزوں کے نام رکھ مال کی خاطر، جا پودے اور پھول اور کانٹوں اور درختوں کے نام رکھ اپنے بچوں پر۔ وہ معاشرہ کہ علی کی محبت میں گلے کاٹے جاتے تھے، حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ عقل جب غالب ہو جائے نا، غائب ہو جائے، تو انسان سمجھتا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور کہ میں مجلس حسین میں آیا مولانا۔ کوئی انڈیا کا ایکٹر ہے اس کا نام رکھ لیا، کوئی پتہ نہیں کون ہے اس کا نام رکھ لیا۔ باپ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، اور اہل بیت سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ میں روایت کی آج ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کا صحابی ہے سماعہ، کہتا امام کے حضور میں تھا، گفتگو ہو رہی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک دو انجینئرنگ، سائنس، یہ علوم ہیں، ہنر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان،
علم الادیان، بدنوں کا علم، دین کا علم. ڈاکٹری بدن کا علم ہے، انجینئرنگ بدن کا علم ہے. پل بناتے ہو انسان کے لیے، بدن کے لیے. گھر بناتے ہو انسان کے لیے. گاڑی بناتے ہو انسان کے لیے. چولہا بناتے ہو انسان کے لیے. فریج بناتے ہو انسان کے لیے. یہ جتنے علوم ہیں ان کا محور کون ہے؟ بدن. بدن کی آسائش کے لیے ممبر بنا تاکہ آدمی بیٹھے، لاؤڈ بنا تاکہ آدمی بولے، کیمرہ بنا تاکہ آپ کی تصویر کھینچی جائے، پنکھا بنا تاکہ آپ کو ہوا لگے. یہ جتنے بھی علوم ہیں، العلم علمان، علم الابدان، یہ بدن کے لیے. دوسرا علم ہے علم الادیان، دین کا علم، تزکیہ کا علم، جس سے انسان پروان چڑھتا ہے. جو سلمان کو ملا، جو حبیب کو ملا، جو قمبر کو ملا، جو میسم کو ملا، یہ علم. اس علم کے حاصل کرنے سے تو پروردگار عالم کے یہاں بلند مقام عطا کرتا ہے. کہتا ہے جب گفتگو چلی تو فرمایا عدت من اصحابنا، مولا کے چند صحابی تھے جن کے ساتھ ہم گزر رہے تھے. احمد ابن محمد، لمبی فہرست تھے. ان سماعت ابن مہران نقل کرتا ہے قال قلت ابی عبداللہ. ہمارے ہاں دو ابی عبداللہ ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھیں مولا کی شکر. امام حسین نے مکتب کی بنیاد رکھی، ابا عبداللہ بندگی کی بنیاد رکھی. امام جعفر صادق نے مکتب کو پروان چڑھایا، یہ بھی ابھی عبداللہ ہیں. فجرا عقل و جہل، بحث چھڑی عقل کی اور جہل کی. فقال ابا عبداللہ اعرف العقل و جندہ، اے سماعہ پہچان عقل کو اور عقل کے لشکر کو. وجہل و جندہ، اور جہل کو بھی پہچان اور اس کے لشکر کو پہچان. اور اس کے پہچانو گے تو تہتدو، تجھے ہدایت. جب معصوم کہہ رہا ہے نا تجھے ہدایت ملے گی، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہونی چاہیے کہ میں کائنات میں کیوں آیا؟ ہدایت لینے کے لیے. اور معصوم کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو پہچاننے سے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. مطلب اگر ان کو نہیں پہچانوں گا میں ہدایت سے دور ہو جاؤں. فقال سماع جعلت فداک لا نعرف الا ما عرفتنا. یہ ایک شیعہ کی نشانی ہے. فرمایا مولا میری جان آپ پہ قربان، لا نعرف الا ما عرفتنا. امام کے سامنے بندہ خاموش رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا علماء کے سامنے عالم سے ایک سوال کرتے ہیں، ابھی وہ جواب نہیں دیتا، 10 جواب خود دینا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا جعلت فداک، مولا میری جان آپ پہ قربان، بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، جتنا علم ہے وہ آپ کا ہے. یہی ملائکۃ اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ آدم کے پاس کیا ہے؟ کہ پرور لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا، وہی کچھ ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. یہ ایک مومن مخلص شیعہ کی نشانی ہوتی ہے. جب ائمہ کا کلام سنے تو بولے مولا میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ آپ کا سکھایا ہوا ہے. فقال ابا عبداللہ ان اللہ خلق العقل، امام نے فرمایا خدا نے عقل کو خلق کیا. وہو اول خلقہ، اور وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق تھی، سب سے پہلے. رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ عقلی، خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ عقل کل رسول خدا. عقل کل، پھر رسول کے عقل سے علی کو بنایا، پھر علی کے عقل سے یہ سارے ائمہ بنے. وہ عالم ارواح کی بحث ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. وہو اول خلق، وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے. من الروحانیین، یعنی عقل روح ہے، مخلوق اس کا جو مزاج ہے وہ روحانی مزاج ہے. ان یمین العرش، اللہ نے عرش کے سیدھے طرف سے عقل کو خلق کیا. پھر فرمایا فقال له ادبر، دبر عربی میں کہتے ہیں پیٹھ کو. اللہ نے پھر عقل کو کہا کہ پیٹھ کر، کہتے ہیں عقل نے پیٹھ کیا. ثم قال اقبل، پھر اسے کہا کہ میری طرف آ، پھر اللہ کی طرف آئی. پھر فرمایا خلقتک خلقا عظیما وکرمتک علی جمیع خلقے. اللہ نے کہا اے میری عقل، میں نے تجھے عظیم ترین مخلوقات میں سے بنایا ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں کرامت عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے. اب کیونکہ ہم مٹیریل ہیں، جب کوئی روایت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے. خدا کہہ رہا ہے ادبر، عقل مجھے پیٹ کر. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کھڑا ہوا ہے بول رہا ہے، اور عقل کے کوئی ہاتھ پاؤں ہیں اور وہ پیٹ کر رہی ہے.
خدا جب مثالیں دیتا ہے تو مثالوں میں آپ اٹک مت جائیے. عقل کوئی جسمانی وجود نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں جناب شیر کی طرح ہیں, تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کی پوچھ ڈھونڈنے لگو. ہاں, فلاں جناب ہاتھی کی طرح, اب یہ نہیں اس کے آپ کان اور اس کی سونڈ ڈھونڈنے لگو. جب مثال دیتا ہے تو خدا کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے, آپ کے ذہن کو ایک اور جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے, کہیں اور کہیں نہیں ذہن پھنس جائے. ہمارے اکثر برادر اہل سنت کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا سب کے, اب ان کا دماغ ہاتھ پہ پھنس جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے ہاتھ ہیں. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں بھی, وہ کہتا ہے جو جیسے نابینا یہاں پر ہیں وہاں بھی ہم کیا ہوں گے, نابینا ہوں گے. تو جب خدا مثال دیتا نا, یضرب الامثال, میں مثالیں دیتا ہوں تمہارے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا عقل خلق کر دی اور بتایا کہ میں نے عظیم ترین مخلوق اور کرامت والی مخلوق بنائی ہے, تجھے بنائی ہے. پھر فرمایا ثم خلق الجہل, پھر خدا نے جہل کو خلق کیا. اب 5 منٹ کے لیے ذہنوں کو روکیے, یہ کون بتا رہا ہے؟ چھٹے امام. کب کی بات بتا رہے ہیں؟ جب نہ آدم تھا نہ بنی بشر تھا. تو تب کی بات وہی بتا سکتا ہے نا جس نے دیکھی ہو یا اس زمانے میں موجود ہو. یہ علم اہل بیت کے علاوہ آپ کو کوئی اور دے نہیں سکتا. فرمایا ثم خلق الجہل من البحر الاجاج الظلمانی, پھر خدا نے کس کو خلق کیا؟ جہالت کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ سمندر سے, بحر دریا سے, اجاج کڑوا, ظلمانی اندھیرے والا. جہالت کو ظلمت بھی بولتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ہاں, اللہ ولی ہے مومنوں کا, ان کو کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمتوں سے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے لوڈ شیڈنگ سے نکال کے یورپ بھیج دے گا جہاں لائٹ جاتی نہیں ہے. ہاں, ایک مومن نے کہا مولانا ہم ظلمتوں سے نکل کے نور میں آ گئے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا پاکستان میں, تب انگلینڈ میں رہ رہے ہیں. ایسی تفسیر کرتے ہیں بعض لوگ جو اہل بیت سے دور ہیں. ہاں, ایک کنجی اگر آپ کو ایک کی مل جائے نا اہل بیت کے کلام سے, آپ اس کو رب دو قرآن کریم سے, رب دو گے. فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. مکنون کہتے ہیں ایک چیز جو بالکل آپ کنواں کھودنے کے لیے زمین کھودنی پڑتی ہے 70 فیٹ 80 فیٹ 200 فیٹ, تب جا کے پانی ملتا ہے. پہاڑوں کے اندر ہیرے جواہرات فیروزہ, یہ سارے پتھر ہوتے ہیں, ایسے تھوڑی پتھر ملتے ہیں. مکنون کا مطلب وہ چیز اندر ہے, کون نکال سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. مطہرون کے علاوہ کوئی نکال سکتا. اب مطہرون کون ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھو. بھائی اس سے واضح پروردگار عالم کیا بتائے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب ان کو کہہ دو کیا وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسے علی اور دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک صاحب علم ہے, صاحب ولا ہے, باب مدینۃ العلم ہے. یہ ظلم ہے امیر المومنین علی بن طالب کے ساتھ. اب یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی مفتی اس کی تفسیر کرے, دماغ ان کا چکرا جاتا ہے. خدا بعض ایسی مثالیں دیتا ہے نا, مسلمان گھومتا رہے گا لیکن پتہ ہی نہیں لگا اللہ بول کیا رہا ہے. لیکن جب آپ اس کو کلام معصوم کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کیوں کہا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت, دوسرا قرآن. راسخون فی العلم, اس کو کون سمجھا سکتا ہے جو علوم الہی میں راسخ ہیں. اب کہا کہ عقل کو خلق کیا, اور عقل کیا ہے؟ من نور ہی, اللہ نے اپنے نور سے عقل کو بنایا. جہالت کے لیے کیا بولا کہ جہل کیا ہے؟ ایک سمندر ہے کڑوا اور ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے. اب آتے ہیں قرآن میں سورہ نور, کیونکہ بات نور کی ہے, عقل نور ہے. اب خدا اس کی تشریح یہاں پہ دیتا ہے, پھر اس کو معصوم کے کلام سے ربط کریں گے. سورہ نور ہے, آیت ہے اس کی 25. اب سورہ نور کی آپ آیتیں پڑھو گے, جتنا ذکر اہل بیت کا سورہ نور میں نہیں سمجھتا, اتنا واضح پروردگار عالم نے
کسی اور صورت میں بتایا. آواز اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. اچھا خدا تیرا نور کس طرح ہے؟ فرمائے مثل نور ہی کا مشکات. اچھا آپ کسی مفتی کے پاس جائیے، بولیے مشکات کیا؟ پتہ نہیں. پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر اس کی میں تشریح کروں گا. اس کا نور مشکات ہے. اچھا مشکات کیا؟ فیہا مصباح، اس مشکات کے اندر مصباح لالٹین ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مصباح، ایک نور روشنی ہے. المصباح دوسری روشنی ہے. فی زجاج ہے، ایک شیشے کے اندر ہے. الزجاج ہے، کیا کہنا ہے شیشے کا. کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور یہ شیشہ جلتا ہے ایک مبارک درخت سے. اور درخت کون سا ہے؟ زیتونیہ، اولیو کا درخت ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یکاد زیتها یضیء، اس کا جو تیل ہے اور اس کے جو تیل سے روشنی جل رہی ہے. ولو لم تمسسه النار، یہ مت سمجھنا کہ درخت جل جائے گا، اسے آگ کبھی مس نہیں کر سکتی. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. یہد اللہ لنور من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. یضرب اللہ امثال، خدا مثالیں دیتا ہے لوگوں کو. واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے پہ علیم ہے. کچھ سمجھ آیا؟ ایسے ہی مسلمانوں کے دماغ ہینگ ہیں کیونکہ علی سے دور ہیں. اب آتے ہیں معصوم کے کلام میں. خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، عقل اللہ کا نور. اب معصوم اس آیت کو پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل النور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے. کہ مولا یہ مشکات کیا ہے؟ کہ مشکات سے مراد ہم اہل بیت ہیں. مثل نور ہی کا مشکات، نور کی مثال اہل بیت ہیں. فیہا مصباح المصباح، اس اہل بیت میں دو مصباح ہیں. ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی. نبی اگر صفت دے رہے ہیں تو ایسے تو نہیں دے رہے نا، کلو دے رہے ہیں تمہیں. کہا دو مصباح ہیں، مطلب حسن اور حسین. اب یہ مصباح کہاں پر ہیں؟ فیہا مصباح، مصباح المصباح فی زجاجتن، یہ مصباح ایک شیشے کے اندر ہیں. ماسو فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. محمد وعلی محمد. یہ دو مصباح کس کے اندر ہیں؟ آج تھوڑا میں زیادہ وقت لوں گا کیونکہ شروع کیا ختم کرنا ہے، تفصیل میں کل جاؤں گا، لیکن اگر چھوڑ دیا تو بحث کا مزہ ختم ہو جائے گا. فرمائیے ایک زجاجہ کے اندر ہے. زجاجہ کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا. پھر خدا کہتا ہے فی زجاجتن، ایک زجاجہ کے اندر ہے. الزجاجہ، کیا کہنا اس بی بی کا. الف و لام تعریف، خود تعریف کر رہا ہے، خود خدا مزہ لے رہا ہے بات کرتے ہوئے. یہ ایک شیشے کے اندر ہے فاطمہ زہرا، یہ دو مصباح اس بی بی کے شکم سے پیدا ہوں گے. فرمایا الزجاج، خدا خود تعریف کر رہا ہے. الزجاج، کیا کہنا اس بی بی کا. پھر تعریف کرتا ہے کأنہا کوکب دری، یہ بی بی اس طرح ہے جیسے اندھیری راتوں میں چمکتا ہوا ستارہ. ہاں، ستارے کا پتہ کب لگتا ہے؟ دن میں ستارے نظر نہیں آتے، جب وہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں تو ستارہ اپنی روشنی کو عیاں کرتا ہے. کأنہا کوکب دری، اس بی بی کی مثال ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. اب فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جو سلسلہ حسن و حسین و فاطمہ ہے یہ ایک مبارک درخت سے اس کا سلسلہ ہے. اس مبارک درخت سے اپنی روشنی، اپنی انرجی دے رہا ہے. پھر دوسرے آیت میں خدا نے شجر مبارک کسے بولا ہے؟ حضرت ابراہیم کو. یہ کس کی نسل سے ہیں؟ نسل ابراہیم سے. کہ خدا نے کہا ابراہیم میں نے تمہاری نسل کو مبارک بنایا ہے، اس نسل سے انبیاء، اس نسل سے ائمہ. تو آج جو اہل بیت سے دشمنی کریں وہ اہل بیت سے نہیں کر رہے. شجرے، دو شجرے نا، شجر مبارک اور شجر ملعون. لعنت شدہ شجرہ، مبارک شدہ شجرہ. شجر مبارک حضرت کا یہ اس شجرے سے جل رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونیہ. اب یہ شجر مبارک ابراہیم کا شجرہ ہے. اب یہاں سے اگر اس شجرے کا سلسلہ چلے گا، یہ کون سا سلسلہ ہے؟ زیتونیہ ہے. زیتونیہ بولتے ہیں اولیو کو.
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے انجیر کی. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا دماغ چکرا جائے گا. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے بلد امین کی. کہاں زیتون، کہاں انجیر، کہاں طور سینا حضرت موسیٰ، کہاں بلد امین جہاں نبی آئے. اے خدا کس چیز کو کہاں پہ ملا رہا ہے؟ کہ یہ میرے رمز ہیں، رموز ہیں. میں نے کئی سال پہلے مجلس میں کہا تھا کہ کوئی بندہ آپ سے پیسے لے، قرضہ لے، اور آپ کو بولے کہ بھائی پیسے دے، تو آپ بولو یار مجھے پتا ہے تو واپس نہیں کرے گا. وہ بولے نہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں، پیسے واپس کروں گا. اور میں بولوں ٹھیک ہے بھائی قسم کھا. کس کی کھائے گا؟ کہ قسم ہے آلو کی. پیسے دو گے؟ بولے نہیں قرآن نے قسم انجیر کی کھائی ہے. انجیر کی قسم ہے، تازہ خرید کے آیا ہوں صدر سے، ایمپریس مارکیٹ سے. ایمپریس مارکیٹ کے انجیروں کی قسم ہے تیرے پیسے واپس کروں گا. ہنس رہے ہیں آپ، اور خدا قسم کھا رہا ہے. کہہ رہا انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے. کبھی کسی مفتی سے پوچھو یہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ بھی کوئی قسم ہوتی ہے؟ قسم ویلیو والی چیزوں کی کھائی جاتی ہے بھائی، اتنی لاجک تو رکھو. جب میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کس کی قسم ہے؟ کہ زیتون سے مراد حسین ہے، انجیر سے مراد حسن ہے.